اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام طلباء کرام اور ہمارے جتنے بھی دوست تفسیر کی کلاس میں حصہ لیتے ہیں سب کو خوش آمدید۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے ایک سپارہ جو ہے وہ مکمل ہو چکا ہے اور اس کی تمام اہم آیات جن کے اندر اللہ تعالیٰ نے مختلف واقعات کا ذکر کیا تھا اس کا ہم ترجمہ اور تفسیر پڑھ چکے ہیں، اور آج دوسرے سپارے میں سے ہم اس کی جو پہلی اہم آیت ہے جس کے اندر ایک بڑا شاندار واقعہ بیان کیا گیا ہے اس کا ہم ذکر کرنے والے ہیں۔ آج سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 134 نمبر آیت جو ہے اس کا ہم ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے ارشاد فرمایا، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرا وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون۔ صدق اللہ العظیم۔ اب اس آیت کا ترجمہ جو ہے وہ سماعت فرمائیں۔ قد تحقیق نرا تقلبا، تحقیق ہم دیکھ رہے ہیں، یعنی اللہ فرما رہا ہے تقلبا اٹھانا، وجہی کا چہرہ اپنا، فی السماء آسمان کی طرف، تحقیق آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا بار بار اپنا چہرہ آسمان کی طرف اٹھانا ہم دیکھ رہے ہیں۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، ان قریب آپ کو پھیر دیں گے اس قبلہ کی طرف جس پر آپ راضی ہیں۔ فولی، پس پھر جائیں یا پھیر لے اپنا چہرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، شطر المسجد الحرام، مسجد حرام کی طرف، وحیث ما کنتم فولوا وجوہکم شطرا، اور تم جہاں بھی ہو، فولوا وجوہکم، پس پھیرو اپنے چہروں کو، شطر ہو اس کی طرف، یعنی مسجد حرام کی طرف، خانہ کعبہ کی طرف۔ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، اور بے شک وہ لوگ جن کو دی گئی کتاب وہ جانتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے حق ہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ، اور جو غافل ہیں، اما یعملون، اللہ ان کو جاننے والا ہے۔ یہ اس آیت کا ترجمہ ہے۔ تو آج کا جو موضوع ہے وہ تبدیلی ایک قبلہ، یعنی قبلہ کس طرح تبدیل ہوا اس کا ذکر ہم کریں گے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو اللہ کے حکم سے آپ نے نماز پڑھنے کے لیے اپنا جو چہرہ ہے وہ بیت المقدس کی طرف کرنا شروع کر دیا، اور پھر 17 ماہ تک، 17 منتھ تک خانہ کعبہ کے بجائے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے، کیونکہ یہ اللہ کا حکم تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں، تو اس لیے آپ نے اپنا جو منہ ہے وہ بیت المقدس کی طرف کیا۔ لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دل میں اچھا نہیں لگتا تھا کہ وہ اپنا منہ بیت المقدس کی طرف کریں، بلکہ وہ یہ چاہتے تھے کہ ان کا جو منہ ہے وہ خانہ کعبہ کی طرف ہو۔ تو اب اللہ نے فرمایا کہ جو اب اپنا چہرہ آسمان کی طرف اٹھا رہے ہیں اور یہ دل میں عرض کر رہے ہیں کہ یا اللہ ہمارے قبلے کو تبدیل فرما، تو اللہ نے پھر
اعلان فرمایا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا کہ اے محبوب آپ کا کعبہ اس کو بنا دیں گے جس پر آپ راضی ہیں، یعنی دونوں جہاں چاہتے ہیں رضائے خدا، دونوں عالم چاہتا ہے رضائے خدا اور خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ تو یہ اس کی مصداق بن گئے کہ اللہ نے کہا کہ اے محبوب ایک ہماری مرضی ہے اور ایک آپ کی مرضی ہے، اور فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا ان قریب ہم آپ کے جو چہرہ ہے اس کو اس قبلہ کی طرف پھیر دیں گے جس کی طرف آپ راضی ہو جائیں۔ تو اب اللہ نے کہا فَوَلِّ وَجْهَكَ پس اپنا چہرہ پھیریں آپ شطر المسجد الحرام، مسجد حرام کی طرف، یعنی خانہ کعبہ کی طرف، بیت اللہ کی طرف۔ اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیوں چاہتے تھے کہ ان کا جو چہرہ ہے وہ بیت المقدس سے ہٹا کر خانہ کعبہ کی طرف کیا جائے؟ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ جو یہود و نصارہ تھے وہ اپنی عبادت جو ہے وہ بھی بیت المقدس کی طرف منہ کر کے کرتے تھے۔ تو انہوں نے جب یہ دیکھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنا منہ جو ہے وہ بیت المقدس کی طرف کر کے نماز پڑھتے ہیں، تو یہود و نصارہ نے تانے مارنا شروع کر دیے کہ ویسے تو مسلمان ہر کام میں ہماری مخالفت کرتے ہیں، لیکن جب عبادت کی باری آتی ہے تو جس بیت المقدس کی طرف ہم منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں اسی بیت المقدس کی طرف جو ہے وہ مسلمان بھی نماز کر کے منہ پڑھتے ہیں۔ تو لہٰذا انہوں نے جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تانے دینا شروع کیے، حضور کے خلاف اس طرح کی باتیں کرنا شروع کی، تو حضور کے دل میں خیال آیا کہ میں جو ہے وہ یہ چاہتا ہوں کہ اپنا منہ جو ہے وہ خانہ کعبہ کی طرف کروں، کیونکہ بیت المقدس بھی بہت اہم جگہ ہے، لیکن جو مقام جو شان خانہ کعبہ کو حاصل ہے وہ شان بیت المقدس کی اس لیے نہیں کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جن کا ہم پیچھے ذکر کر چکے ہیں، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اور جو دیگر انبیاء ہیں جو شان و شوکت والے ہیں، ان سب نے بھی اپنا جو چہرہ ہے وہ خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے انہوں نے نماز پڑھی ہے۔ تو لہٰذا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے چاہتے تھے کہ ان کا جو منہ ہے وہ خانہ کعبہ کی طرف ہو جائے اور بیت المقدس کی طرف نہ ہو۔ ایک تو یہودیوں کی مخالفت، اور ایک جو جلیل القدر انبیاء کرام جو تھے انہوں نے اپنے چہرے خانہ کعبہ کی طرف کر کے نماز منہ پڑھی تھی۔ اس لیے پھر آپ نے جو ہے اللہ سے عرض کی کہ اللہ ہمارا جو خانہ کعبہ اس کو تبدیل فرما دے۔ پھر اللہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نماز کے اندر حکم ارشاد فرمایا، اور وہ نماز کون سی تھی پیاری بچوں؟ یہ اب غور سے سنیں، کیونکہ یہ جب پیپر ہوتا ہے، اب بھی جب پیپر ہوا ہے تو کچھ بچے یہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ سوال تو ہم نے سنا ہی نہیں ہے، اس ویڈیو میں تھا ہی نہیں۔ یہ اس طرح چھوٹے چھوٹے سوال ہی ہیں جو ہم آپ کو کرتے ہیں اور پھر آپ پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو ابھی آپ غور سے سنیں کہ وہ کون سی نماز تھی جس نماز کے اندر حکم آیا، اور اس نماز کی کتنی رکعتیں حضور نے بیت المقدس کی طرف پڑھی اور کتنی رکعتیں جو ہے وہ خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے پڑھی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کا وقت تھا جب اللہ کی طرف سے حکم آیا، اور ظہر کی نماز تھی، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعتیں پڑھ لی تھی، 2 رکعتیں پڑھ لی تھی اور 2 رکعتیں جو ہے رہتی تھی، تو حکم آ گیا کہ آپ اپنا چہرہ بیت المقدس سے پھیر کے خانہ کعبہ کی طرف کر لیں۔ تو اب 2 رکعتیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی جو ہیں بیت المقدس کی طرف منہ کر کے پڑھی، اور 2 خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے پڑھی۔ تو یہ ہے اس سوال کا جواب کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے بیت المقدس کی طرف 17 ماہ تک جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی طرف اپنا منہ کیا،
اور پھر اللہ کے حکم سے جو ہے سارے مسلمانوں کا جو ہے خانہ کعبہ وہ مسجد حرام کے اندر جو بیت اللہ خانہ کعبہ جو اللہ کا گھر موجود ہے بیت المقدس کی جگہ اس کو بنا دیا گیا۔ اب آیت کا اگلا حصہ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وَجُوهَكُمْ شَطْرًا، اب مسلمانوں کو کہا گیا کہ تم دنیا میں جہاں بھی ہو تم اپنا منہ خانہ کعبہ کی طرف کرو۔ تو اب اس میں تھوڑا بچوں کو یہ سمجھانے کی کوشش کریں گے کہ اللہ نے جو حکم دیا ہے کہ خانہ کعبہ کی طرف منہ کرو، تو اب اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نماز کے اندر خانہ کعبہ کی طرف منہ ہونا شرط ہے۔ اگر کسی کا منہ خانہ کعبہ کی طرف نہیں ہوگا تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ ہاں اگر آپ خانہ کعبہ کے قریب ہیں یعنی خانہ کعبہ کے ارد گرد ہیں تو پھر آپ خانہ کعبہ کے کسی سائیڈ پہ بھی کھڑے ہو کے اپنا منہ خانہ کعبہ کی طرف کر لیں تو آپ کی جو ہے وہ نماز ہو جائے گی۔ اور اسی طرح اگر آپ دنیا کے کسی اور کونے میں ہیں تو اپنا منہ جو ہے وہ خانہ کعبہ کی طرف کریں، آپ کی نماز ہو جائے گی۔ اب ایک مسئلہ شرعی یہ بھی ہے کہ اگر کوئی ایسا شخص ہے جس کو خانہ کعبہ کا نہیں پتہ چل رہا، کوئی جنگل میں ہے یا ایسی جگہ پہ ہے، رات اندھیری ہے اور اس نے نماز پڑھنی ہے اور اس کو خانہ کعبہ کا معلوم نہیں، اب علماء نے یہ لکھا ہے کہ وہ اپنے دل میں سوچے، جہاں اس کا دل مطمئن ہو جائے اسی طرف ہی یقیناً خانہ کعبہ ہوگا، تو پھر وہ اسی طرح منہ کر لے اور منہ کر کے نماز پڑھ لے تو اس کی نماز جو ہے وہ ہو جائے گی۔ اور اب آیت کے اگلے حصے کی طرف چلتے ہیں وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، اور بے شک وہ لوگ جن کو کتاب دی گئی وہ جانتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے حق ہے۔ یعنی جب خانہ کعبہ تبدیل ہوا تو یہودیوں نے پھر باتیں کرنا شروع کر دی، لیکن اس آیت کی تفسیر میں جو مفسرین کرام ہیں انہوں نے لکھا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے جو یہودیوں کو کتاب دی گئی تھی تورات، اس کے اندر یہ بات لکھی ہوئی تھی کہ جو آخری نبی الزمان صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے ان کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ کچھ عرصہ وہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں گے اور پھر اس کے بعد وہ اپنا منہ خانہ کعبہ کی طرف کر لیں گے۔ یہ بات ان کی کتابوں میں لکھی ہوئی تھی، لیکن جب انہوں نے اپنا منہ خانہ کعبہ بیت المقدس کی طرف کیا تو انہوں نے تانے دیے کہ آپ نے جو ہے ہمارے جو بیت اللہ ہے اس کی طرف منہ کر رہے ہیں، اور جب خانہ کعبہ تبدیل ہوا تو پھر بھی وہ ماننے کے لیے تیار نہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم نہیں ہے۔ اللہ فرما رہا ہے اور اللہ مسلمانوں کو بتا رہا ہے کہ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، یعنی جو ان کو کتاب دی گئی ہے یہودیوں کو، اس کے اندر ہم نے یہ لکھ دیا تھا آخری نبی کی نشانی کہ جو آخری نبی آنے والا ہے، جو آخری نبی ان کی ایک نشانی یہ ہوگی کہ پہلے وہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں گے اور پھر بعد میں خانہ کعبہ تبدیلی کا حکم آئے گا اور وہ اپنا منہ جو ہے خانہ کعبہ کی طرف کر لیں گے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اور بے شک اور اللہ جو ہے بے غافل نہیں ہے عَمَّا يَعْمَلُونَ، جو تم کر رہے ہو، یعنی اللہ جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس کو جاننے والا ہے۔ تو یہ تھا آج کا سبق اور آج کی آیت، یعنی اس موضوع پہ یعنی تبدیلی قبلہ کے موضوع پہ ہم نے آج گفتگو کی ہے اور دوسرے سپارے کا ہم نے آغاز کیا ہے۔ تو آخر پہ میں یہ عرض کروں گا کہ جتنے بچوں نے اچھے طریقے سے پہلے سپارے کو پڑھا ہے اللہ تعالیٰ ان کی محنت کو قبول کرے، اور ہم نے جو سکھایا ہے اللہ ہمارا بھی پڑھانا قبول کرے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ پہلے سپارے سے مزید بہتر پڑھنے اور اللہ پڑھانے کی توفیق عنایت فرمائے۔ لے او یار حوالے رب دے، لے او یار حوالے رب دے، اور اے میلے 4 دناں دے، اس دن عید مبارک ہو سی جس دن پھر ملیں گے۔ انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔